اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج بات کریں گے کہ انجینئر مرزا محمد علی نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جو عام شہری ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کس طرح ان کی مدد کرے۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف اور ان کے الفاظ سنتے ہیں۔ بقول انجینئر مرزا محمد علی کے کون سے ایسے 12 کام ہیں جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں، وہ میں مختصر سے وقت کے اندر بلیو کر دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت تو سب کو یہ ہے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ یعنی جس کو بھی تھوڑا سا آخرت کی جواب دہی کا ڈر ہے وہ تو ڈرتا ہے کہ بھائی میں نے اس پورے معاملے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ مجھے نہ پکڑے۔ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس کانٹیکس میں نے 12 علمی پوائنٹ کی شکل کے اندر 12 ٹاسک یعنی 12 کرنے کے کام، ان میں سے بھی پہلے 2 کام وہ ہیں جو ہم سب نے کرنے ہیں، خواہ حکمران ہو یا عوام الناس ہو، اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف حکمرانوں کے کرنے کے ہیں، اور وہ ان کو ہم نے اس پر ابھارنا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے بھی حل نہیں ہوتے، اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور پھر ساتھ فرمایا جو تکبر کرے گا میری اس عبادت سے یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگے گا، میں انہیں عنقریب ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ بولے نعوذ باللہ۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگنے تو وہ ناراض ہوتا ہے، باقی شہنشاہ تو مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دعا آپ نے مانگنی ہے، یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرمایا مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ باہمی اخوت میں، بھائی چارے میں، ہمدردی میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے اگر ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے، صرف آنکھ نہیں جاگ رہی ہوتی بلکہ پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا والا معاملہ کرنا ہے، اور اس دعا میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، ظاہر ہے ہم تو یہاں ہیں وہ فلسطین میں ہے، یہاں بیٹھا ہوا اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمول کر دیتا ہے جو اس کے لیے بھی دعا کرے گا، اس کی دعا پر آمین کہے گا، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے نا، یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ یعنی ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتے ہمارے حق میں ہیں، ایک معصوم فرشتہ ہمارے حق میں ہے، اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے۔ تو اس دعا کرنے کا فائدہ ہمیں خود بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی اس کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہو ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں، فزیکلی طور پر پلے کارڈ اٹھا کر، جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا ہے مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے رب کو گالی دیں بغیر علم کے،
تو اس لیے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو۔ اچھا، اس آیت کو یعنی لوگ میرے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، تو قرآن نے تو کہا ہے کہ کسی کے بزرگوں کو نہ کہو، وہ تمہارے بزرگوں کو برا کہیں گے۔ تمہارے بزرگوں کو آپ کہہ لیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ تصور بھی کریں گے نا برائی کا، تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو مر جاؤ اور عام موت ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ مسلمانوں میں اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو قتل مرتد کی سزا ہوگی، وہ تو اسلام کی روح سے منافق ہے۔ اس کو ننگا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اسے گالی دینا نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالفین جو ہیں، آپ لوگ کافر ہو جاؤ، چھوڑ دیں گے آپ کو، لیکن مسلمان ہو کر نام لو اللہ اور اس کے رسول کا، چندے اکٹھے کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سواریاں سوار کرو مکے اور مدینے کے نام پر، اور اتارو بغداد میں اور جہلم میں۔